الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کسی قسم کی اہم خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق اور جانچ پڑتال کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں تم کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو، پھر تمہیں اپنے کیے پہ پچھتانا پڑے۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت ہی اہم سبق دیا ہے، کاش کہ ہم اسے سیکھ جائیں، اور وہ ہے ہر آنے والی خبر کی تحقیق کرنا۔ جو آپ کے پاس کوئی بھی اہم خبر پہنچی ہے اس کی تحقیق کریں۔ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں وہ بڑے ہی قابل غور ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک لفظ کے اوپر آپ میرے ساتھ مل کے غور کریں۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ ایمان والو، سب سے پہلے اللہ نے آپ کا نام لیا، ایمان والوں کا، کہ تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو، اسلام والے ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہو، اور تم یہ مانتے ہو کہ تمہاری زبان سے تو نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کا حساب ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں تم سے کہہ رہا ہوں، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کیا کرو۔ پھر خبر کا لفظ نہیں ہے، ہم ترجمہ کرتے ہیں خبر، نبأ، اہم خبر جس کے اوپر کوئی نتیجہ مرتب ہوتا ہو، جو کسی کی عزت کے متعلق ہو، جو کسی کے خاندان کے متعلق ہو، جو کسی ادارے کے متعلق ہو، جو کسی اہم شخصیت کے متعلق ہو، جو کسی کی فیملی کے متعلق ہو، کسی کے گھر کے متعلق ہو،
کسی حکومت کے متعلق ہو، اہم خبر جس کے معاشرے کے اندر نتائج ہونے ہوں، پھر یہ لفظ استعمال کیا اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے. فاسق اسے کہتے ہیں جو دین کے احکام پہ عمل نہ کرتا ہو، اور اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف وہ شخص جس کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں. ذاتی طور پہ جاننے کا مطلب یہ ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں اس کا نام یہ ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں یہ نمازی ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں رمضان کے روزے رکھتا ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں سچا انسان ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو یہ خبر مجھے دے رہا ہے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، کانوں سے سنی ہے، اس کے متعلق ہے. اگر تو ہم یہ جانتے ہیں تو پھر اس پہ اعتماد کر لیں. اگر ہم یہ نہیں جانتے، نہ ہم خبر پہنچانے والے کا نام جانتے ہیں، نہ اس کا سورس جانتے ہیں، نہ اس کا ایمان جانتے ہیں، نہ اس کا مذہب جانتے ہیں، نہ اس کا کردار جانتے ہیں، نہ اس کی صداقت جانتے ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو ہمارے پاس اس وقت جتنی خبریں پہنچتی ہیں ان میں سے 99% یہی ہوتی ہیں. سوشل میڈیا پہ آئی ہے، چینل کس کا ہے ہم نہیں جانتے، بنانے والا کون ہے ہم نہیں جانتے، اس کا مذہب کیا ہے ہم نہیں جانتے، اس کا دین کیا ہے ہم نہیں جانتے، وہ نمازی ہے کہ نہیں ہم نہیں جانتے، وہ عام زندگی میں سچ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے ہم نہیں جانتے، وہ کہاں کا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے ہم نہیں جانتے. تو جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں وہ امکانی طور پہ مجہول ہے اور امکانی طور پہ فاسق ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ. فتبینوا، تبین کسی خبر کے بارے میں اتنی تحقیق کرنا کہ جیسے دن کی روشنی ہوتی ایسے کھل کے واضح ہو جائے خبر کیا ہے، کہاں کے بارے میں ہے، دینے والا کون ہے، کتنی ہے، کتنی حقیقت ہے، کتنا اضافہ ہے. فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ. اور قرآن مجید کے ایک قرات میں الفاظ ہیں فتثبتوا، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، سوچ لو، غور کر لو، خبر کہاں سے آئی ہے، کون دینے والا ہے، کس کے بارے میں، اس کو آگے پہنچاؤں گا نتیجہ کیا ہوگا. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اگر تم نے تحقیق نہ کی اور ایسے لوگوں پہ تمہاری زبان سے الزام لگ گیا، ان کو نقصان پہنچ گیا تمہارے جذبات کی وجہ سے. اور جہالت کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے جلدی میں فوری طور پہ رد عمل دے دینا، اس پہ سوچنا نہ. اس کا الٹ ہوتا ہے حلم، برداشت، تحمل، حوصلہ، ٹھہراؤ، اس کو حلم کہتے ہیں. اور جہالت اچانک ہی، فوراً ہی، جذبات میں جلدی سے کوئی تبصرہ کر دینا، کوئی کمنٹ دے دینا، کوئی عمل کرنے کے لیے تیار ہو جانا. دیکھنا اگر تم نے یہ کام کیا تو پھر تم پچھتاؤ گے. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے، خبر کی تحقیق کرنا اللہ کا حکم ہے. اس وقت جب وہ اہم ہو. جب وہ اہم نہیں ہے، ایک ایسی خبر ہے اہم نہیں ہے، تو فضول کام میں تو ہمیں پڑنا ہی نہیں. اس خبر کا مجھ سے لینا دینا ہی نہیں ہے تو میں اس میں کیوں پڑھتا ہوں؟ اس کا میری زندگی سے، میری سوسائٹی سے، میرے معاشرے سے
تعلق ہی نہیں ہے تو اس میں پڑھنا وقت کا ضیاع ہے، اس میں تو ہم نے پڑھنا ہی نہیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک مسلمان کے اچھے ایمان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ خام خواہ کہ آپ رپورٹر کیوں بنے ہوئے؟ آپ کی کوئی ذمہ داری ہے؟ اللہ نے آپ سے کہا ہے پورے راجیوال کی خبریں بتاؤ اور پوری دنیا کی نیوز اکٹھی کرو، کیا اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے؟ یا آپ سے متعلقہ ہے، یا آپ کے معاشرے کے متعلقہ ہے، یا آپ کے خاندان کے متعلقہ ہے، یا آپ کی اپنی عزت کے متعلقہ ہے، یا آپ کی امت کے متعلقہ ہے؟ تو فضول خبروں میں پڑھنا وقت کا ضیاع ہے۔ اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ ان چیزوں میں پڑھو جو آپ کے لیے اہم ہیں، جب اہم ہے تو اس کی تحقیق کرو، اور اتنی تحقیق کرو کہ تمہارے سامنے روز روشن کی طرح یہ چیز واضح ہو جائے۔ تو پہلا اصول زندگی میں یہ ذہن میں رکھیں، چلتی پھرتی ادھر ادھر کی باتیں جو ہماری زندگی میں اہم نہیں ہیں، اہل ایمان ان میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہیں۔ دوسری بات، جو خبر ایسے ذریعے سے آئے جس کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں، اور جاننے کا مطلب ہے اس کے نام کو جانتے ہیں، کردار کو جانتے ہیں، صداقت کو جانتے ہیں، سچائی کو جانتے ہیں، اس کے نمازی ہونے کو جانتے ہیں، اور اس کے امانت دار ہونے کو جانتے ہیں، تو اس کی خبر پہ ہم اعتماد کریں گے۔ اور تیسرا اصول یہ ہوا کہ جس خبر کو ہم جانتے نہیں سوچ کیا ہے، لانے والا کون ہے، پھیلانے والا کون ہے، لکھنے والا کون ہے، رپورٹر کون ہے، آگے پہنچانے والا کون ہے، تو اگر وہ اہم ہے تو تب تک ہم اس کو آگے نہیں پہنچا لے سکتے جب تک ہم اس کی تحقیق نہیں کر لیتے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ امام کائنات علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء اور امام کائنات کی بھی سنت ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، دیکھیں تحقیق کیا ہوتی ہے، اور ان کے پاس خبر لانے والا بھی ایک سچا ہے، اور انسان بھی نہیں ہے، پرندہ ہے، اور کیا کہتے ہیں، جئتک من سبأ بنبأ یقین۔ جناب سلیمان، میں آپ کے پاس وہ خبر لے کے آیا ہوں جو آپ نہیں جانتے، احط بما لم تحط بہ۔ تو پرندے کو بھی پتا تھا کہ وقت کا نبی ہے لیکن غیب نہیں جانتا۔ کہا میں آپ کے پاس وہ خبر لے کے آیا ہوں جو آپ نہیں جانتے، اور پھر اپنی بات پہ زور دیا، پکی خبر لے کے آیا ہوں۔ کیا خبر لے کے آئے ہو؟ کہا میں سبا بستی گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا ایک عورت حکمران ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا شاندار اس کا تخت ہے، اور وہ خود بھی اور اس کی پوری قوم بھی، میں نے دیکھا ہے کہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس نے اپنے تاثرات دیے، اللہ اللہ، وہ اللہ جو ہدہد جیسے پرندے کے لیے زمین کے نیچے روزی رکھتا ہے، اس کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، کیا کہتے ہیں، سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ ہدہد، تو نے خبر دے دی ہے، ہم غور کریں گے اور پھر بتائیں گے تو سچا ہے یا تجھے غلطی لگی ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اور پھر کیسے تحقیق کی، اذهب بکتابی ھذا فألقه الیہم، یہ میرا خط لے جاؤ اور ملکہ کو پہنچا دو،
اور پھر وہاں کھڑے رہو، وہاں موجود رہو سائڈ پہ، دیکھو کیا جواب دیتے ہیں۔ جو جواب دیں مجھے آ کے بتاؤ۔ جو جناب سلیمان علیہ السلام پرندہ خبر لے کے آ رہے اور وہ کہہ رہے پکی خبر ہے، وہ کہہ رہے میں دیکھ کے آیا ہوں، پھر بھی کہہ رہے ہم تحقیق کریں گے، اور تحقیق ادھر ادھر سے نہیں پوچھتے، حالانکہ ان کے پاس جنات بھی تھے، ان سے بھی پوچھ سکتے تھے، اور بھی سورسز تھے ان سے بھی پوچھ سکتے تھے، جس کے متعلقہ خبر ہے براہ راست ملکہ کے نام خط لکھتے ہیں۔ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم۔ میں سلیمان ہوں، اللہ کے نام سے میں تمہاری طرف خط لکھ رہا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ پورا ایک خط لکھتے ہیں، پھر رد عمل آتا ہے، پھر جواب آتا ہے، پھر ان کو بلایا جاتا ہے، سوال و جواب ہوتا ہے، نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے نتیجہ سچ ہی نکلتا ہے، اور اس تحقیق کا نتیجہ اتنا خوبصورت نکلتا ہے کہ ملکہ بھی مسلمان ہو جاتی ہے اور پوری قوم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ اگر بغیر تحقیق کے حملہ کر دیتے، ان تک پہنچ جاتے، ان کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دیتے، ان کو کوئی سزا دیتے تو نتیجہ اور ہوتا، تحقیق کی نتیجہ اور ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور مختلف روایات میں بڑے گہرے الفاظ آئے۔ ماعز ابن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آ کے کہتے ہیں، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دے۔ چہرے مبارک کو پھیر لیا، پھر کہا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیں۔ چہرے انور کو پھیر لیا، پھر تیسری دفعہ کہا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیں۔ چہرے انور کو پھیر لیا، پھر چوتھی دفعہ کہا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیں۔ تحقیق کیا ہوتی ہے؟ کہا اے میرے صحابہ، ابھی ہی جنون، پتہ کرو یہ بندہ پاگل تو نہیں ہے، دیوانہ تو نہیں ہے، اس کو نفسیاتی عقل کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے اس کی قوم سے پوچھ کے آؤ، اس کے خاندان قبیلے والوں سے پوچھا، وہ ماعز اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کے یہ بات کر رہا ہے، پوچھا گیا ہوگا کہ بتاؤ وہ کیسا بندہ ہے، کہا اچھا بھلا سمجھدار ہے۔ پھر آپ نے خود ماعز سے پوچھا تجھے اس وقت کوئی نفسیاتی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تیسرے نمبر پہ کہا دیکھو نشے میں تو نہیں ہے، اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی؟ سونگا گیا نہیں، شراب نہیں پی ہوئی۔ پھر اس سے پوچھا چوتھے نمبر پہ جانتے ہو برائی ہوتی کیا ہے، زنا کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے ہاں جانتا ہوں۔ جو خاوند اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، میں نے وہ تعلق ایک عورت کے ساتھ قائم کیا ہے، اگر حدیث کے الفاظ نہ ہوتے تو میں کہنے کی جسارت اور ہمت نہ کرتا۔ تحقیق کیا ہے؟ امام کائنات علیہ السلام نے پھر پوچھا کیا مطلب، کیسے تعلق قائم کیا ہے، اور پوری وضاحت کی، اور سب کے سامنے وضاحت لی، اور اس نے پوری وضاحت کی جس سے ثابت ہو گیا کہ اس نے پوری طرح سے بدکاری کی ہے۔ پھر چھٹے نمبر پہ پوچھا شادی شدہ ہو؟ شادی شدہ ہوں۔ جب اتنی تحقیق کی تو پھر کہا جاؤ اسے لے جاؤ، گڑھا کھود دو اور اس کے اوپر حد نافذ کر دو، سنسار کر دو۔ سنسار کر دیا گیا۔ جناب ماعز رضی اللہ تعالی عنہ پتھروں کی تاب نہ لاتے ہوئے بھاگنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کچھ باتیں کی، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا تم اس پہ باتیں کر رہے ہو، میں ماعز کو دیکھ رہا ہوں، وہ تو جنت کی نہروں کے اندر تیراکیاں کر رہا، اس نے تو توبہ کیا سچے دل سے۔
معافی مانگی ہے، گناہ کا اعتراف اور اقرار کیا ہے، اسے تحقیق کہتے ہیں۔ تسلی کرنا، اطمینان کرنا، خوب پوچھ گچھ کر لینا۔ اگر انسان خبر کی تحقیق نہیں کرے گا تو آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کے نزدیک معمولی خبر ہے، اور بعض دفعہ اس کا نقصان کتنا شدید ہوتا ہے۔ اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ خبر کو فوراً پھیلانا، مدینہ منورہ میں صرف منافق یہ کام کرتے تھے، منافقین یہ کام کرتے تھے۔ مدینہ کے تو حالات ہی ایسے رہتے تھے، ابھی جنگ ہو رہی ہے، پھر خوف ہے، پھر جنگ ہے، پھر مقابلہ ہے دشمن سے، کبھی یہ خبر پھیلا دیتے مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے، کبھی ابھی جنگ جاری ہوتی جلدی سے خبر پھیلا دیتے بس مسلمان جیت گئے ہیں، کبھی کیا خبر، کبھی کیا خبر۔ منافقین اسی کام میں لگے رہتے تھے۔ بہت کم ایسے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی مغالطہ لگا ہو اور وہ بھی کوئی خبر پھیلانے کے اندر ان کو غلطی لگ گئی ہو، ان سے کوتاہی ہو گئی ہو۔ اور میں آپ کو چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ معمولی سی خبر سے بعض دفعہ کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بڑے بڑے حادثے ہوئے غلط خبر کی وجہ سے، لیکن ان میں سے 3-4 حادثے تو اسلامی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں۔ چھوٹی سی بات بعض دفعہ اس کو مسالہ اور مرچ لگا کے، حاشیہ چڑھا کے، اوپر باتیں بنا کے اتنی بڑی بن جاتی ہے کہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی، پہنچ کہاں تک گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام امہات المومنین سے ایک موقع پر ناراض ہو گئے۔ آپ ناراض ہوئے اور منافقوں نے جلدی سے خبر پھیلا دی کہ نبی علیہ السلام نے تو اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، اور یہ خبر پھیل گئی۔ مسجد نبوی میں صحابہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے در اقدس پہ تشریف لے گئے۔ آپ کا غلام دروازے پہ کھڑا تھا، کہا اجازت لیں، میں اللہ کے پیارے نبی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اس نے توجہ نہ دی، پھر کہا اجازت لیں، میں اللہ کے پیارے نبی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ پھر کہا اللہ کے پیارے نبی کے پاس جانا چاہتا ہوں، اجازت لیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کہا نہیں عمر، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے۔ امام کائنات کہ جس میں مبارک پہ چارپائی کی چٹائی کے اس بان کے نشان پڑے ہوئے تھے اور آپ پریشانی میں لیٹے ہوئے تھے، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا۔ آپ کو اس کیفیت میں دیکھا کہ سادہ سی چٹائی پہ لیٹے ہیں، سخت بان ہے یا سخت چیز ہے، اور اس کے آپ کے جسم اطہر کے اوپر نشان ہے، اور آپ کے گھر میں دیکھا جو کہ چند مٹھی ہے جو پڑی ہوئی ہے۔ جناب عمر کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا عمر روتے کیوں ہو؟ کہا اس لیے روتا ہوں کہ وہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کیسی زندگی بسر کرتے ہیں، اور آپ دونوں جہانوں کے سردار، آپ کے جسم پہ چٹائی کے نشان ہیں، اور آپ کے گھر میں جو کہ چند یہ نوالے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا عمر
کیا اس پہ تم راضی نہیں ہو؟ ان کے لیے سب کچھ دنیا میں ہے، ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ تحقیق کی، پوچھا کتنا بڑا حادثہ تھا، بات کیا تھی، منافقین نے بنائی کیا اور پھیلی کیا۔ امام کائنات کی زندگی میں ایک اور بہت بڑا حادثہ غلط خبر کی وجہ سے ایسا ہوا کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ابھی آپ مکہ کی زندگی میں تھے اور آپ علیہ السلام نے سورہ نجم کی تلاوت کی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى۔ یہ سورہ مبارکہ بہت پیاری سورت۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ۔ بہت پیاری، قرآن کی ساری صورتیں پیاری۔ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تبکون وانتم سامدون فاسجدوا للہ وعبدوا۔ اے مکہ کے لوگوں، تم اس قرآن کو سن کے روتے نہیں ہو؟ اپنی رنگ رلیوں میں، ناچ گانے میں، اپنے موسیقی میں، راگ میں مصروف ہو؟ تم اللہ کو سجدہ ہی نہیں کرتے ہو، عبادت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہو؟ اس کو سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو۔ مشرکین مکہ کے اوپر اللہ کے کلام کا رعب ایسا تھا، جلال ایسا تھا، پھر پیغمبر کی آواز، مکہ کا ماحول، پتہ نہیں کیسا سناٹا اور کیسی خاموشی، کیسا رعب اور جلال تھا اللہ کے کلام میں۔ مشرکین مانتے تو نہیں تھے، لیکن اللہ کے کلام کے رعب کے سامنے جب اللہ نے کہا تم آپ بھی اپنی رنگ رلیوں، ناچ گانے، راگ اور ساز میں مصروف ہو اور میرے اس کلام کو سن کے بھی تم مجھے سجدہ نہیں کرتے ہو، سجدہ کرو اس رب کے سامنے، عبادت کرو اس رب کی۔ مشرکین مکہ سارے کے سارے اللہ کے نبی نے سجدہ کیا اور وہ بھی سجدے میں چلے گئے بے اختیار۔ جنات بھی سجدے میں چلے گئے، امام کائنات سجدے میں گئے، جنوں نے بھی سجدہ کر لیا، فرشتے بھی سجدے میں چلے گئے، مکہ کے کافر بھی سجدے میں چلے گئے۔ اب کسی نے دیکھا کہ امام کائنات کی تلاوت سن کے مکہ والے سجدے میں چلے گئے ہیں، اس نے اپنی طرف سے یہ بات کر دی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے، حالانکہ وہ نہیں ہوئے تھے۔ وہ تو وقتی قرآن کا رعب ایسا تھا کہ سجدے میں چلے گئے۔ آگے اس نے اپنی طرف سے بات کر دی، مکہ والے مسلمان ہو گئے۔ وہ بات پھیلی، پھیلتے 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 دوسرے ملک میں پہنچ گئی، حبشہ میں، اور مسلمان حبشہ میں پناہ گزین تھے، پولیٹیکل اسائلم، سیاسی پناہ انہوں نے لی ہوئی تھی۔ مکہ کے ظلم سے تنگ آ کے، مکہ والوں کے مظالم سے تنگ آ کے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کم و بیش کچھ 7-8 ہزار کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر ہوگا مکہ سے حبشہ تک کا، اور وہاں عورتیں بھی ہیں، مسلمان عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ ان تک یہ غلط خبر پہنچ گئی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں۔ ان میں جناب عثمان بھی ہیں، امام کائنات کی بیٹی بھی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ 6,000-7,000 کلومیٹر کا تقریباً سفر اس دور کے اندر اونٹوں پہ، اونٹنیوں پہ، گھوڑوں پہ، جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے، کہاں کہاں سے، رات کے اندھیروں میں، دن کی روشنیوں میں، چلچلاتی دھوپوں میں، کنکروں سے کیسے انہوں نے طے کر کے کتنے دنوں میں واپس طے کیا، اور واپس مکہ میں آئے تو پتہ چلا کہ یہ خبر تو غلط تھی۔ چھوٹی سی خبر سے بعض دفعہ نقصان بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ جناب صفوان ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تیسرا ایک واقعہ ہوا اللہ کے نبی کی زندگی میں۔ ایک غزوے سے واپسی پہ واپس آ رہے ہیں، رئیس المنافقین
اس خبیث انسان نے جب دیکھا کہ ماں جی پیچھے رہ گئیں قافلے سے اور صفوان پورے راستے میں بڑی عزت کے ساتھ شرم و حیا کے ساتھ نگاہوں کو جھکائے ہوئے ماں جی کو اونٹ پہ بٹھائے ہوئے لگام کو تھامے ہوئے شرم و حیا کے پے کر وہ اس ماں کے بیٹے اور پیغمبر کے روحانی بیٹے اور کلمہ پڑھنے والے سچے حیا والے مسلمان لے کے آ رہے ہیں، اس منافق نے تہمت لگا دی نعوذ باللہ کہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ بہتان لگا دیا۔ امام کائنات پریشان رہے، مسلمانوں کے اندر یہ بات پھیلا دی گئی پروپیگنڈے کے زور پہ، حتیٰ کہ سادہ لوگ مسلمان بھی اس سے متاثر ہو گئے۔ کتنی بڑی پریشانی ہوئی۔ غزوہ احد میں ایک صحابی شہید ہو گئے، ان کی شکل و صورت امام کائنات سے بہت ملتی جلتی تھی، کسی نے دیکھا ان کو مغالطہ لگ گیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں، بعض نے تلواریں نیچے رکھ دیں، امام کائنات شہید ہو گئے، اب ان کے بعد جینا کیا جینا ہے؟ حالات یکدم بدل گئے۔ میرے بھائیوں، بعض دفعہ غلط خبر کی وجہ سے خاندان اجڑ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، بھائی ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارا دین تو یہاں تک کہتا ہے کہ ایسی خبر بے شک سچی بھی ہو، لیکن اس سچ کی وجہ سے معاشرے کے اندر پھوٹ پڑ رہی ہو، تقسیم ہو رہا ہو، خاندان اجڑ رہے ہوں، تو معاف کیجئے، ایسا سچ بولنا بھی یاد رکھیے گا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سچ سے نقصان ہو رہا ہے، لڑائیاں پڑ رہی ہیں اور آپ اپنے آپ کو سچا سمجھ رہے ہیں۔ امام کائنات کہتے ہیں یہ سچا نہیں ہے، ایسا بندہ جو اس نیت سے سچی بات آگے پہنچائے کہ لڑائی ہو جائے، وہ سچا نہیں ہوتا، اس کو چغل خور کہتے ہیں، اور اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کیا ہوا ہے۔ رکھو ایسے سچ اپنے پاس جن سے لڑائیاں ہوتی ہوں، جن سے طلاقیں ہوتی ہوں، جن سے نفرتیں پھیلتی ہوں، نہیں چاہیے ایسے سچے جن کی نیتیں خراب ہوں اور پیچھے مقصد کچھ اور ہو، نیت کچھ اور ہو۔ آخری اہم ترین باتیں کیے بغیر یہ موضوع نامکمل رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس آیت کے اندر ایک اشارہ کیا، ذرا اس کو بھی سمجھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین۔ مطلب یہ ہے کہ تحقیق کیے بغیر اگر تم نے خبر آگے پہنچائی اور کسی کا نقصان ہو گیا تو تمہیں پچھتانا پڑے گا، تم پچھتاؤ گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں میں نے تو یہ نہیں بنائی، میں نے تو نہیں لگائی تھی، میں نے تو پوسٹ نہیں کی تھی، میں نے تو آگے شیئر کی تھی، تو آپ حصے دار تو بن گئے، آپ کا حصہ تو پڑ گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کیا کم ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے کرتے۔ کچھ لوگ تو ایسے لگتا ہے جیسے چلتے پھرتے چینل ہیں، ان کا کام یہ ہے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ کچھ میری مائیں، کچھ بہنیں، کچھ بیٹیاں، خصوصاً ان کو ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا، اور کچھ لوگ سنسنی پھیلانے کے لیے ہر خبر بس سبسکرائبرز بڑھ جائیں، فالوورز بڑھ جائیں، لائکنگ مل جائیں، چند ٹکوں کے لیے ہر خبر کو فوراً آگے شیئر کر دیا۔ اگر آپ کا یہ مزاج ہے
تو اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک آپ جھوٹے ہیں، آپ خود جھوٹے ہیں، کیونکہ جھوٹ کو پھیلانے والا بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ اور جو خبریں ہم تک پہنچتی ہیں ان میں سے میں نے عرض کیا کہ 90% تو ہمارے متعلقہ ہوتی نہیں، اہم ہوتی نہیں، اور جو اہم ہوتی ہیں ان میں سے بھی 90-95% صحیح نہیں پہنچ رہی ہوتی۔ اور آپ جب بغیر کسی مقصد کے آگے پہنچاتے جاتے ہیں، پھیلاتے جاتے ہیں، تو آپ جھوٹ کو پھیلانے میں کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر خاندان اجڑتے ہیں تو ذمہ دار آپ ہیں، طلاق ہوتی ہے تو ذمہ دار آپ ہیں، قتل ہو جاتا ہے تو ذمہ دار آپ ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے تو ذمہ دار آپ ہیں، پورا معاشرہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے تو ذمہ دار آپ ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، بڑی بڑی حکومتیں الٹ جاتی ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا کو تو خصوصاً ویپنائز کر دیا گیا ہے، بڑے بڑے تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں کسی معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے۔ ہم نے کیسی خبریں پھیلانی ہے، لاکھوں کی تنخواہیں لے کے جھوٹی سنسنی والی خبر بناتے ہیں، پھر ایک جگہ پھینک دیتے ہیں، پھر غیر ذمہ دار قسم کے لوگ اس کو آگے پھیلاتے جاتے ہیں اور معاشرے تباہ ہوتے ہیں۔ تو پھیلانے والے اس کے اندر پوری طرح ملوث ہیں اور ذمہ دار ہیں۔ وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، بلکہ امام کائنات نے یہ الفاظ استعمال کیے، بئس مطیۃ الرجل زعم۔ آدمی جب خود جھوٹ بولنا چاہتا ہو تو پھر وہ دوسروں کی گردن پہ سر رکھ کے جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ جھوٹ پھیلاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے یہ تم نے کہاں سے سنا ہے، تو کہتا ہے لوگ کہتے ہیں۔ اور جب بندہ یہ کہتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ افواہ ہے اور یہ خود اس کو پھیلانا چاہتا ہے۔ فلاں کی بیٹی رات کے 12 بجے پکڑی گئی، کس نے آپ کو بتایا؟ لوگ کہتے ہیں۔ اگر آپ کی اپنی بیٹی کی بات ہوتی تو پھر تم کہتے کہ لوگ کہتے ہیں۔ فلاں کی بیوی گھر سے بھاگ گئی اور اس کا فلاں کے ساتھ برا تعلق ہے، کس نے آپ کو بتایا؟ آنکھوں سے دیکھا ہے؟ 4 گواہ موجود ہیں؟ نہیں، لوگ کہتے ہیں۔ پھر تم خود کہنا چاہتے ہو اور لوگوں کا نام استعمال کرتے ہو، ان کی گردن پہ سوار ہو کے اپنے اندر کے بغض کا اور نفرت کا اظہار کر رہے ہو۔ تمہاری اپنی بیوی کی بات ہوتی تو پھر تم کہتے کہ میری بیوی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے پیچھے ایک بہت بڑا کردار افواہوں کا تھا جو ان منافقوں نے پھیلائی تھی، جنہوں نے نعوذ باللہ کہا جناب عثمان نعوذ باللہ کرپشن کرتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیتے ہیں، اور وہ افواہیں اتنی پھیلی۔ ان کا بھی ایک بہت بڑا کردار تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کی شہادت کے اندر۔ اور قیامت کے دن کیسے پچھتاؤ گے؟ ایک حدیث عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ امام کائنات علیہ السلام کو دکھایا گیا، ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور فرشتے اس کے سر پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کی آنکھ کے اندر لوہے کا انکڑا ڈالتے ہیں، لوہے کی کنڈی آگے سے مڑی ہوئی ڈالتے ہیں، اور آنکھ کے اندر ڈال کے اس کو چیر کے گردن تک پورا حصہ چیر دیتے ہیں۔ پھر وہ لوہے کی کنڈی فرشتے اس مجرم کے ناک میں ڈالتے ہیں اور ناک سے چیر کے گردن تک پورے حصے کو چیر دیتے ہیں۔ پھر وہ لوہے کی کنڈی اس کے منہ میں ڈالتے ہیں باج کے اندر، اور ایک باج سے لے کر دائیں طرف سے اس کی گردن تک پورے حصے کو چیر دیتے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ 3 حصوں سے چیرتے ہیں، آنکھ سے شروع کر کے گدی تک، پھر ناک سے شروع کر کے چیر کے گردن تک، پھر ایک باج سے شروع کر کے گردن تک، دائیں طرف جب تینوں جگہ سے چیر کے فارغ ہوتے ہیں تو وہ دوسری طرف چیرنا شروع کر دیتے ہیں
تب تک یہ سائیڈ اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے اور بائیں طرف کو چیرتے ہیں. جب بائیں طرف سے چیر کے فارغ ہوتے ہیں پھر دوبارہ دائیں طرف چیرنا شروع کر دیتے ہیں. ادھر سے چیر کے فارغ ہوتے ہیں تو بائیں سائیڈ تب تک ٹھیک ہو جاتی ہے, پھر ادھر سے چیرنا شروع کر دیتے ہیں. 50,000 سال کے دن میں اس کو یہی سزا ملتی ہے. آپ پوچھتے ہیں اس کا جرم کیا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں اس کا جرم یہ ہے, اس نے ایک جھوٹ بولا تھا اور وہ پورے معاشرے کے اندر پھیل گیا تھا. اس جھوٹ کی اس کو سزا دی جا رہی ہے. میرے بھائیوں, میری بہنوں اور میری بیٹیوں, بات کو آگے پہنچانے کے بارے میں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. سب سے پہلے ہر بات کو آگے پہنچائیں نا, پہنچانے والی اہم بات ہے تو تحقیق کریں. جب تسلی ہو جائے تو پھر بھی نہ پہنچائیں, پھر تسلی کریں اس کے پہنچانے کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے. فائدہ ہے تو پہنچائیں, پھر مزید سوچ لیں کہ کیا فائدہ ہے اور کس کو بتانی ہے اور کس کو نہیں بتانی. اگر آگے پہنچانی ہے تو اس کو پہنچائیں جو ذمہ دار ہے, جو اس سے کوئی نتیجہ اخذ کر سکتا ہے. خام خواہ ہر بات کو آگے پہنچانا اور اشتہار بن جانا اور ایک چینل بن جانا اور پھرتے پھرتے ادھر گئے ادھر گئے باتیں آگے پھیلاتے رہنا, اس سے آپ کا شمار جھوٹوں میں ہوگا اور اللہ کے ہاں انجام برا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اس حوالے سے ذمہ دار بننے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.